أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل فأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. اور جب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں جو بہت واضح ہیں تو آپ کفر کرنے والوں کے چہروں پر ناگواری کے آثار دیکھیں گے، گویا وہ ان لوگوں پر جھپٹ پڑیں گے جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تم کو اس سے بھی تکلیف دہ چیز نہ بتا دوں؟ دوزخ، جس کا اللہ نے ایمان نہ لانے والوں سے وعدہ فرما رکھا ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ اگر سارے کے سارے مل جائیں تب بھی وہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ کتنا عاجز ہے طالب اور کتنا عاجز ہے مطلوب۔ اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنی چاہیے تھی ان لوگوں نے نہیں کی۔ یقیناً اللہ بڑے طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 72 تا 74۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کئی الگ الگ حقیقتیں بیان فرمائی ہیں، لیکن ان سب کا بنیادی موضوع شرک سے ڈرانا ہے اور توحید کی دعوت دینا ہے، اور یہ دکھانا ہے کہ جو لوگ توحید کو نہیں مانتے، کفر پر قائم ہیں، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے، قرآن مجید سے خوف کھاتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور کبھی کبھی اس سے اپنی نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ جب ہماری آیات یعنی قرآن مجید تلاوت کر کے ان کے پاس پیش کی جاتی ہے، ان کو سنایا جاتا ہے، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے، کافر ہیں، خاص طور پر ان کے چہروں پر ایک ناگواری کے آثار نظر آئیں گے۔ ان کو قرآن کی آیتیں اچھی نہیں معلوم ہوگی، وہ کچھ کہہ نہیں پائیں گے تو پیشانی پر اور ان کے چہرے پر اس کا اثر نظر آئے گا، چہرے بسور لیں گے اور پیشانی پر شکن ڈال لیں گے۔ یکادون یسطون، اور کبھی کبھی غصہ اس قدر ان کا بڑھ جائے گا کہ بالذین یتلون علیہم آیاتنا، کہ جو لوگ بھی ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بس پڑھے تو ان پر جھپٹ پڑیں، ان پر حملہ کر دیں، ان کی جان لے لیں اور ان کو ختم کر دیں۔ قل افأنبئکم بشر من ذالکم، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم کو اس سے زیادہ خطرناک بات میں نہ بتا دوں، اس سے زیادہ جس سے تم کو تکلیف ہوگی۔ ابھی تو اللہ کا کلام سن کر اور اس کی حقیقتیں سن کر تم کو تکلیف ہوتی ہے، چونکہ اس میں تمہارا راز کھول دیا جاتا ہے، تمہاری سازشیں بے نقاب کر دی جاتی ہیں،
اور اس نے تم اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو معبود تم نے بنا رکھا ہے اور دیوی دیوتا بنا رکھے ہیں، ان کا غلط ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس لیے تمہیں غصہ آتا ہے کہ تم پڑھنے والوں کو مار دینا چاہتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ اس سے زیادہ تمہیں تکلیف دہ چیز بتاتا ہوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ ہے، دوزخ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما رکھا ہے کفر کرنے والوں سے اگر وہ ایمان نہیں لائے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جب انسان کے اندر ضد پیدا ہو جائے، سرکشی پیدا ہو جائے، تو اس کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اچھی بات بہت بری لگتی ہے اور ان کو ناگوار ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اس کا رد عمل اور ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے پر حملہ کر دینا چاہتا ہے۔ پھر مثال دی گئی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو تو یہ بتاؤ کہ ان کی طاقت کتنی ہے، ان کی قدرت کتنی ہے، وہ تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال بیان کی گئی، اور بہت کم قرآن مجید میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مثال بیان کی جائے اور اس سے پہلے کہا جائے کہ لوگوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی، غور سے سنو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جن لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ یہ سب کے سب مل جائیں، ایک ہو جائیں، تب بھی نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے، ظاہر ہے کہ مکھی اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی جاندار مخلوق بنا بھی نہیں سکتا، تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چھوٹی سی مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو لا یستنقذوہ من، تو وہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے، واپس بھی نہیں لے سکتا۔ تو ان کا یہ حال ہے، ان کی طاقت کا اور ان کی کمزوری کا، کہ یہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے سب مل کر بھی۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا اثر ظاہر کر دے اور اپنی طاقت دکھا دے، تب ان کا کیا حال ہوگا اگر اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ان سے کوئی چھین لے۔ اور اگر وہ شخص انسان ہو جس کی عبادت کی جا رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اگر مکھی اس کی ناک پر اور چہرے پر بیٹھنے لگے تو پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ احترام نہیں کرتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو طالب ہے، جو مانگ رہا ہے، وہ بھی بڑا کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، وہ بھی بہت کمزور ہیں۔ یعنی جو لوگ بتوں کو پوجتے ہیں وہ بھی عاجز ہیں، عقل سے محروم ہیں، اور آخرت میں بھی وہ عاجز رہیں گے کہ ان کا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اور خود یہ بت بھی عاجز ہیں، اتنے عاجز کہ ایک مکھی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ کی جیسے تعظیم کرنی چاہیے تھی، اللہ کا جیسا احترام کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا۔ اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ ہو، اور سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ اس کا رزق کھایا جائے، اور اس کی چلائی ہوئی ہواؤں سے اور اس کے پیدا کیے ہوئے برسائے ہوئے پانی سے اور پھیلی ہوئی کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، اور پھر عبادت کسی اور کی جائے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ نے یاد دلایا کہ وہ بہت طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے۔ وہ جب چاہے پکڑ فرما لے اور جب چاہے انسان کو سزا دے دے۔ تو غیر اللہ کے لیے جہاں یہ بتایا گیا ضعف الطالب والمطلوب کہ وہ کمزور ہے، اسی کے مقابلے میں پھر اس کو ذکر کیا گیا کہ وہ قدر کریں نہ کریں، اللہ بہت طاقتور ہے، اور سب اس کی عبادت کرنے والے اور تمام مخلوق اس کی تسبیح کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پر قائم رکھے اور شرک سے حفاظت فرمائے، آمین وآخر۔